بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی الصلاۃ فیہ فاکثروا من الصلاۃ فیہ۔ فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے، قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا، تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا۔ زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا۔ درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلاۃ کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلاۃ کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلاۃ یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلاۃ خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلاۃ یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ تبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلاۃ اور رحمت میں فرق ہے۔ صلاۃ اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم۔ فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا، قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں، آج کل دیکھا ہے۔ تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عندہ فلم یصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے
اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے، پھر مجھ پر درود بھیجے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو۔ درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت، اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے، ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے بچائیں۔ تو کمال جبھی ہوتا ہے جب اللہ ہر شر سے بچا لیں اور اضافی رحمتیں بھی بھیجیں۔ تو علماء نے درود شریف کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ درود شریف جو اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی بنیادی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احسانات اس کائنات میں اللہ کے بعد کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں انسانیت پر، انسان کو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور اہل اسلام تو سب سے زیادہ ان احسانات کے تلے دبے ہوئے۔ تو ہم کوئی بھی عبادت اگر کر رہے ہیں، دعا بھی اگر مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی کس کی وجہ سے توفیق مل رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں۔ تو ہر کام میں حکم یہ ہے کہ بھائی جس کا احسان ہے، جس کی وجہ سے تمہیں یہ رہنمائی ملی، تو پہلے اس کا بھی تو کچھ خیال کرو، اس کا بھی جو ہے نا اللہ سے اس کے لیے دعا مانگو تاکہ تمہاری طرف سے بھی کچھ شکر ہو۔ دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ وہ توحید، درود شریف نبی سے دعا نہیں ہے بلکہ اللہ سے دعا ہے، کس کے لیے؟ نبی کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اور دعا کون مانگ رہا ہے؟ ہم مانگ رہے ہیں۔ تو اس میں نبی سے مانگنے کا دروازہ بند کر دیا کہ نبی سے مانگنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگا جائے گا۔ تو جب نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگنے کا حکم ہے تو اپنے لیے نبی سے کیسے مانگنے کا حکم ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی نبی کے لیے بھی کس سے مانگنے کا حکم ہے؟ اللہ سے۔ تو اپنے لیے کس سے مانگیں گے؟ بطریق اولا ہم پھر اللہ سے مانگیں گے۔ تو اس سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب درود شریف پڑھیں تو اس نظریے سے نہ پڑھیں کہ نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں، نبی اللہ کی رحمت کے تو محتاج ہیں، یہ تو درود شریف سے پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ کی وہ رحمت اس وقت بھی ہوتی اگر ہم یہ دعا نہ مانگتے۔ تو ہمیں اس لیے ہے کہ ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی، فرمایا کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے شہزادے پر کچھ انعام کرنا چاہے، بادشاہ تو چاہتا ہے نا اپنی اولاد کو نوازنا، اپنے محبوب، شہزادہ اس کا محبوب ہوتا ہے، تو آپ اگر بادشاہ سے سفارش کر دیں کہ حضرت یہ تحفہ آپ اپنے شہزادے کو دے دیں یا یہ فلاں چیز اپنے شہزادے کو، تو بادشاہ تو پہلے بھی دے رہا ہے، لیکن آپ کے کہنے سے وہ اور خوش ہو جائے گا، اور خوش ہو جائے گا کہ بھئی دیکھو جو کام میں چاہتا تھا یہ بھی اسی کی درخواست کر رہا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھوڑا سا آپ کو بھی دے دے گا وہ، ٹھیک ہے نا، کہ چلو یہ گڑ تم بھی منہ میٹھا کر لو اپنا، تم نے اتنا اچھا کام کیا۔ اور اگر آپ کسی کو حکم دیں اس کے دشمن پہ خرچ کرنے کا، آپ جا کے کہیں بھائی وہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا دل چاہتا ہے اس کا گلا دبا دو، تو ایسا کرو اس کو ہدیے ودیے دیا کرو، تو کہے گا میں اس کو گلا دبانا چاہتا ہوں اور تو ہدیے کی ترغیب دے رہا ہے تو میں تیرا بھی گلا دباؤں گا۔ تو دشمن پہ خرچ کرنے کا جب حکم دیا جاتا ہے تو اس سے سامنے والا غصے میں آتا ہے۔ دوست پہ خرچ کرنے کا، احسان کرنے کا جب آپ کسی کو کہیں گے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ باپ کو اگر کہا جائے نا اپنے بچوں پہ اور کھلائے کریں، بڑی خوشی ہوتی ہے، تو باپ کا دل اور سینہ اور چوڑا ہو جائے گا۔ تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیجیں گے ہی، لیکن ہم اگر اللہ سے درخواست کر دیں گے کہ اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیج، تو اس میں تھوڑی سی ہماری بھی کیا ہو جائے گی؟ دخل اندازی ہو جائے گی۔ اللہ تو ویسے ہی کر رہا ہے، تو اللہ کہے گا چلو تو نے بھی سفارش کر دی تو ان پہ تو کر ہی نہ ہوں، یہ 10 رحمتیں تجھ پر بھی ہو جائیں گی۔ اور چوتھا فائدہ کیا ہے درود شریف پڑھنے کا؟ کہ انسان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔ انسان جس کے لیے دعا مانگتا ہے لاشعوری طور پہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیادہ محبت ہوگی اللہ کی خود بخود اتنی ہی زیادہ ہوگی، کیونکہ نبی سے محبت اللہ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ الگ الگ چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ہے نا، اسی وجہ سے تو ہے، تو جتنی محبت بڑھے گی اللہ کی محبت اتنی زیادہ۔ اور 5واں فائدہ
کہ جتنی نبی کی محبت ہوگی انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اتباع آسان ہوتی ہے، بغیر دلیل کے بھی مانتا چلا جاتا ہے. جس سے نفرت ہوتی ہے نا اسے ہر بات پہ دلیل، کیوں بھائی ایسا کیوں ہے. اور اگر محبت ہو تو وہ کوئی کام کا کہے تو سمجھ میں آئے نہ آئے انسان کہتا ہے بس کر لو. صحابہ کرام کی محبت کے جو واقعات ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کھانا پکتا تھا اگر اس میں لوکی یا کدو پکتا تو کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے کھاتے تھے. لوگوں نے پوچھا کیوں بھائی؟ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ کدو شوق سے کھاتے تھے آپ. تو نبی سے محبت تھی، کدو سے محبت ہو گئی. حالانکہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے لوکی اور کدو سے محبت کرو، یہ تو اپنی انسان کی اپنی رغبت ہوتی ہے، کسی کو کسی چیز سے، کسی کو کسی چیز سے. لیکن عشق کی انتہا ہوتی ہے تو انسان کو محبوب کی محبوب چیزوں سے بھی ہو جاتی ہے. تو ہمیں بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر کدو سے نہ بھی ہو تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن فرائض واجبات سے تو ہو جائے گی نا، جو شریعت میں ضروری ہیں، جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے، تو ان سے تو ہوگی نا. شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا قومی لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح. اے میری قوم، تو اچھا اس قوم کو بھی واقعات معلوم تھے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے. اے میری قوم، ایسا نہ ہو کہ جو عذاب نوح علیہ السلام کی قوم پہ آیا جس کا تمہیں پتہ ہے، یا جو عذاب قوم ہود پر آیا، یا جو عذاب قوم صالح پر آیا، ایسا نہ ہو کہ وہی تم پر بھی آ جائے. اور یہ بھی کہنے لگے وما قوم لوط منکم ببعید، لوط علیہ السلام کی قوم تو بہت قریب ہے تم سے، جا کے دیکھ لو ان کے حالات، وہ تو ابھی ماضی کا قریب کا قصہ ہے. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنْ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اے میری قوم اعتراضات چھوڑ دو، استغفروا ربکم، رب سے توبہ استغفار کرو. دیکھو وہ لوگ استغفار کا مطلب سمجھتے تھے، ہم لوگ استغفار کا مطلب نہیں سمجھتے. جب شعیب علیہ السلام نے کہا استغفار کرو تو ایسا تو ان کے لیے تو بڑا آسان تھا، ایک تسبیح استغفار کی صبح پڑھ لیتے، ایک تسبیح شام کو پڑھ لیتے. کہتے اتنی سی بات ہے تو ہمیں تو نماز پہ ویسی کوئی اعتراض نہیں، تو استغفار کی ایک تسبیح پہ کیا اعتراض ہوگا. وہ سمجھتے تھے کہ استغفار کا مطلب ہے گناہ سے توبہ، جو ڈنڈی مار رہے ہیں یہ چھوڑیں اور پھر اللہ سے توبہ کریں. یہ والی توبہ آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے، بہت سی چیزیں مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہیں بھائی. لوگ چینی کو روتے ہیں، یہ شارٹ ہو گئی، وہ شارٹ ہو گئی، وہ بھائی بہت ساری چیزیں شارٹ ہوئی ہیں. تو یہ والی توبہ آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے، شارٹ چل رہی ہو. استغفار استغفر اللہ، ڈرامہ دیکھ کے بھی استغفار ہو رہا ہے، ہائے ہائے کیسا ہو گیا، کیسی ہیروئن ہے، توبہ توبہ، ٹھیک ہے نا، کیسا ہیرو ہے، اتنا گندا گانا، توبہ توبہ استغفر اللہ. تو یہ استغفار چل رہا ہے آج. تو استغفار کا مطلب وہ لوگ بولو بھائی، وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، ایک بس میں جا رہے تھے، سب ایک بس میں جا رہے تھے، ذرا دیندار تھے وہ، تو سب نے تہیہ کیا بھائی اگر کوئی لڑکی خاتون ماتون نظر آ گئے نا تو استغفار پڑھنا بھائی، ٹھیک ہے نا، کیا کرنا ہے تاکہ نظریں نیچی کر لیں، توبہ استغفار. تو جیسے ہی ایک نے پڑھا نا استغفار استغفر اللہ، تو سب نے کہا کہاں ہے سب نے کیا کہا، وہ لاشعوری طور پر نکل گیا نا کہ چلو استغفار کریں گے لیکن ذرا دیکھ تو لیں، بولے بتایا کہاں، تو وہ لاشعوری طور پر ہوتا ہے بعض دفعہ. تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب ان ربی رحیم ودود. ایک جگہ فرمایا رحیم بھی ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے. ودود محبت کی سپرلیٹو ڈگری ہے، بہت محبت کرے گا تم سے، بہت زیادہ محبت، اتنی محبت کہ اس کے لیے تم نے گناہ چھوڑ دیا بھائی، بہت محبت کرے گا. تو ظاہر ہے اللہ جب محبت کرتا ہے تو ہماری طرح نہیں ہے کہ بہت محبت ہے بس ہے، تو بھائی یہ پیسے تو اتنی محبت ہے تو ٹھیک ہے نا. آپ کو کوئی دوست پریشانی میں آئے آپ کے پاس، بہت پریشان تھا، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، وہ آپ اس سے کہہ رہے یار مجھے تمہیں، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ابھی یہ پیسے بھی مانگ لے گا مجھ سے، کہہ رہے یار مجھے تم سے بہت محبت ہے، ایکچولی میں بتا نہیں سکتا بہت محبت ہے. وہ بڑا خوش ہو گیا بھائی اب تو ٹھیک ہے بھائی. تو کہہ رہے یار مجھے نا 100 روپے کی ضرورت ہے. اب آپ کہہ رہے یار یہ کیسے موقع پہ میں نے اظہار کر دیا محبت کا، ٹھیک ہے نا. تو ہم لوگوں کی محبت کیسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی. اگر ہمیں پہلے سے پتا ہوتا پیسے مانگتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، یہی محبت کچھ نہیں ہوتا. مفتی صاحب نے بیان کیا تھا لویریہ پر، وہ جا کے سن لینا، پھر ایسا کہیں گے ہم. تو اللہ جب کہہ رہا ہے نا کہ استغفار کرو گے تو میں کیا کروں گا، ودود بے پناہ محبت کروں گا، بے پناہ محبت، اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ نوازے گا، بہت بہت نوازے گا، رزق کی فراوانی کر دے گا، رزق کے دروازے کھول دے گا، دل میں سکون ڈال دے گا. اگر پریشانی بھی آئے گی تو درجات کو بلند کرنے کے لیے، جیسے یعقوب علیہ السلام پر پریشانی آئی، جیسے یوسف علیہ السلام پر پریشانی آئی تاکہ مصر کا بادشاہ بنا دوں، پھر وہ پریشان کرنے کے لیے پریشان نہیں کرے گا،
وہ پریشان کرے گا خوشی دینے کے لیے. آپ حیران ہو کہ خوشی دینے کے لیے بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بوڑھی عورتیں جنت میں کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں. ارے بھائی، نبی کے منہ سے ایک عورت سن لے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی، اس پہ کیا گزرے گی؟ اس کا مطلب جہنم کا ٹھپا لگ گیا، اسٹیمپ لگ گئی. اتنی پریشان. خود سوچو کہ جن صحابہ کو جنت پر ایسا یقین تھا جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھی. حضرت علی کی ایک روایت ہے کہ میں اگر جنت کو اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا. تو جن لوگوں کا ایمان ایسا ہو نبی پر، ایک ایک بات پر وہ نبی کے منہ سے سن لے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی، تو اس پہ قیامت نہیں آ گئی ہوگی. رونے لگی، پریشان ہو گئی. کچھ دیر میں نبی نے فرمایا کہ جاؤ گی جوان ہو کے. اس کنڈیشن میں اب یہاں ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ بھئی ایسا مذاق کرنا جس سے تکلیف ہو. کسی مسلمان کو تکلیف دینا تو جائز نہیں ہے، تو نبی کیسے تکلیف دے سکتے ہیں؟ اتنی تکلیف میں ڈال دیا بیچاری کو. تو اس کا جواب یہی ہے کہ بعض دفعہ تکلیف کسی بہت بڑی خوشی کا پیش خیمہ ہوتی ہے. نہیں آئی بات؟ اگر پہلے تکلیف میں نہ ڈالا جاتا تو بعد میں جو اس کو راحت ہوئی ہے نا، وہ راحت نہ ہوتی، وہ خوشی نہ ہوتی. اس خوشی تک پہنچانے کے لیے پہلے تھوڑا سا تنگ کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ خوشی نہ ہوتی. تو اللہ بھی اگر اپنے نیک بندوں کو پریشان کرتے ہیں تو وہ پریشانی کسی بہت بڑی کامیابی کا پیش خیمہ ہوتی ہے، پیش خیمہ ہوتی. پھر اس میں تسلیاں بھی ملتی رہتی ہیں ان کو. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. فرشتے ان کے دلوں پہ نازل ہو کے خوشخبریاں دیتے ہیں کہ غم نہ کرو، خوف نہ کرو، بس یہ پریشانیاں دور ہونے والی ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں. بعض دفعہ تو دنیا میں بھی بہت بڑی کامیابی مل جاتی ہے. تو اب وہ اچھا یہ بات مسئلہ ذہن میں رکھو کہ اللہ ودود ہے، محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے بے پناہ، رحیم ہے، غفور ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ گناہگاروں کے لیے بھی ہے. نہ 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 گناہگاروں کے لیے نہیں ہے. جو گناہ سے توبہ کرنے والے ہوں ان کے لیے. ہمارے ہاں بعض خطیب اللہ کی رحمت کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ گناہگار سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ وہ کبیرہ علانیہ گناہوں کا مجموعہ ہوتا ہے. وہ آدمی گناہوں سے اللہ کبھی بھی محبت نہیں کرتے، تو گناہگار سے کیسے محبت کریں گے؟ جو گناہ سے بچنے کی کوشش میں لگ جائے، بے شک نہ چھوٹے ہو لیکن بچنا چاہتا ہے، اس سے بھی اللہ محبت کرتے ہیں. علماء لکھتے ہیں گناہ نہ بھی چھوٹے ہو لیکن چھوڑنا چاہ رہا ہے، لائن پہ آنا چاہ رہا ہے، تو اللہ اس سے بھی محبت کرتے ہیں. اس کے لیے وسائل پیدا کرتے ہیں، اسباب کیا آ جائے. جو نہیں چاہتا اس سے اللہ محبت نہیں کرتے. اللہ اس کے لیے غفور اور رحیم نہیں ہے. اللہ یہ کہ قانون یہ ہے، اللہ اپنی رحمت سے کسی کو بخش دے تو ایک الگ بات ہے، قانون یہ نہیں ہے. قانون یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ عزیز ذو انتقام، غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما كانوا یقترفون. جو گناہ کر رہے ہیں عنقریب پتہ چلے گا، عنقریب پکڑے جاؤ گے، عنقریب ٹھکائی لگے گی. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ایسے باتیں کی جاتی ہیں. آپ کو جس سے محبت ہے آپ اس کو دھمکیاں دیتے ہیں اس طریقے سے. اللہ فرماتے ہیں کہ تمتعوا، مزے اڑاؤ مزے، ان مسیرکم الی النار، آنا جہنم کی آگ کی طرف ہے. حدیث میں آتا ہے کہ میں سب سے زیادہ غیرت مند اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. اور اللہ کی غیرت کو اس وقت جوش آتا ہے جب کوئی اللہ کے حرام کردہ کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہے. یہ کون چیخ رہا ہے؟ ان کو سنبھالیں بچوں کو باہر، کیا ہو رہا ہے؟ پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ نہیں رہے ان کو. تو اللہ کو غیرت کس وقت آتی ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے حرام کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کرتا ہے. اللہ کھلا رہا ہے، اللہ پلا رہا ہے، پھر آپ ناجائز کی طرف جا رہے ہو. تو حدیث میں یہ نہیں آتا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کو اصول اور محبت کا بڑا جوش آتا ہے. نہ پھر اللہ کو غیرت آتی ہے اور اللہ کی صفت انتقام جوش میں آتی ہے. اس لیے بھائی گناہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرا کرو، اللہ کی رحمت کی امیدیں گناہ کرتے ہوئے نہ لگایا کرو. ایسا نہ ہو کرنے کے دوران کوئی چھت گر جائے، زمین پھٹ جائے. بنی اسرائیل نے گناہ کیا تھا نا، ہفتے کے دن اللہ نے منع کیا شکار مت کرو، انہوں نے کر لیا. تو کیا اللہ بڑا غفور رحیم؟ اللہ نے معاف کر دیا فوراً. رات کو سوئے ہیں تو صبح کیا ہوا ہے؟ بندر اور سور جیسی شکلیں بنی ہوئی تھی. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو گناہ سے بچنا چاہو گے تو اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی محبتیں ہیں. گناہ سے بچنے کا ارادہ نہیں کرتے تو پھر جہنم ہے، پھر جنت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ یہ باتیں کہتے ہوئے مجھے بھی ڈر لگتا ہے، ایک تو وہ مسلمان ہے جن کو سرے سے آخرت کی فکر ہے ہی نہیں، لیکن چونکہ ہے مسلمان، آخرت پر ایمان ہے، تو جمعہ پڑھنے آ جاتے ہو، عید میں بھی نہا دھو لیتے ہیں، بقرعید میں بھی قربانی یا تو کر لیتے ہیں یا گوشت کھا لیتے ہیں. ایک وہ مسلمان ہے جو مکمل گناہوں سے اپنے آپ کو
बचाते हैं। तीसरे वो मुसलमान है जो गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं लेकिन उनसे फिर भी गुनाह हो जाते हैं। वआखरून अतरफू बिजुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहन व आखर सय्यिआ। अल्लाह ने ऐसे मुसलमानों का भी जिक्र किया कुरान में कि कुछ ऐसे हैं जो अपने गुनाहों का इतराफ करते हैं, उन्होंने अच्छाइयों को नेकियों के साथ मिलाया हुआ है, लेकिन उनको फिक्र है कि ये छोड़ने हैं, क्योंकि उनका असल हदफ क्या है? आखिरत। सवाल पैदा होता है जब उनका असल हदफ आखिरत है, मंजिल उनकी आखिरत है, तो फिर उनसे गुनाह होता क्यों है? गुनाह बाज दफा इसलिए भी हो जाता है कि आप अपनी आदत से मजबूर हो चुके होते हैं, हथियार डाल देता है इंसान। देखो, एक बीमार आदमी चाहता है ना कि मेरी सेहत अच्छी हो, सेहत पर तो हर एक का ईमान है ना, लेकिन आदत पड़ गई है चरस पीने की, उसको पता है कि नुकसान है, हीरोइन पीने की आदत पड़ गई, वो देख रहा है कि मेरे साथ मेरे दोस्त जितने बैठते थे हीरोइन पी पी के सारे इस दुनिया से बोलो चले गए, तो अब अगला नंबर उसको पता होता है मेरा है, लेकिन फिर भी पी रहा है। क्यों पीता है? इसलिए कि जब नशा चढ़ता है तो उसके लिए अपने आप को बर्दाश्त करना, रोकना बहुत मुश्किल, इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता उसमें, इतनी कुव्वत बर्दाश्त नहीं होती। तो इस तरह के जो गुनाहगार हैं ये सिर्फ चरसी और हीरोइनशियों में नहीं मिलेंगे आपको, ये उन लोगों में भी मिलेंगे जो मादी नशा नहीं करते, क्योंकि नशा सिर्फ चरस और हीरोइन का नहीं होता, बहुत सारी चीजों की आदत पड़ जाती है। ये जो जहेज की लानत है ना, नशा ही तो है, कल्चर को नशा हो गया इसका। कल्चर ने मिन हैथुल कल्चर ये सुट्टा लगाना, जहेज का सुट्टा लगाना शुरू कर दिया है। लिहाजा अब कहीं शादी में जहेज ना हो तो पूरे खानदान को ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी चरसी को चरस नहीं मिली, हीरोइनची को हीरोइन नहीं मिली, तो पूरे खानदान को ऐसा अजीब सा फील हो रहा होता है कि यार ये क्या हो रहा है, किस किस्म की शादी हो रही है, ये भी नशा है, चढ़ गया दिमाग पे। और भी बहुत से नशा है, आपने जो कसम ना तोड़ने की कसम उठाई हुई है वो भी एक नशा है ना। नहीं जाऊंगा, बस अब इशारों में बात चलेगी। खवातीन बयान सुनती है, वो सारा मजमा भाग गया हमारा, यहाँ आती थी 2-4 रह गई हैं, बस 2-4 खवातीन रह गई, बाकी सारी भाग गई हैं। तो मिन हैसुल कौम भी कुछ आदतें पुख्ता हो जाती हैं, वो फिर कौम की बॉडी की रिक्वायरमेंट बन जाती हैं। यानी कौम मिन हैसुल कौम ये चार ही होती है, बस ये तो होना चाहिए। बास कबाइली इलाकों में ये दस्तूर है कि जरा सा बेगम पे शक हुआ, ठा गोली से उसको उड़ा दिया। एक साहब मुझे बता रहे थे किसी कबीले का वाकया, किसी खातून को किसी आदमी के साथ देखा, जान से मार दिया। मैंने कहा ये तो सही नहीं है, सबूत किया है कि इसने बदकारी की नहीं की, तो कहने लगे भाई हमारी रस्म है, हमारे ऐसा होता है। अब वो रस्म छुड़वा नहीं सकता कोई भी उनसे, कौमी रस्म बन चुकी है। यानी अब आप छुड़वाने की कोशिश करो, आप दुनिया छोड़ दोगे, रस्म नहीं छूटेगी इल्ला माशाअल्लाह। तो ऐसे ही बॉडी को भी कुछ चीजों की आदत पड़ जाती है, फोश फिल्में देखने की आदत पड़ जाती है नौजवानों को, और अपनी ख्वाहिशात को हराम तरीके से पूरे करने की आदत पड़ जाती है, गालियां देने की आदत पड़ जाती है, बात बात पे जबान पे क्या आ रही है, गाली आ रही है। गुटखों की आदत पड़ जाती है, पता है नुकसानदेह है। देखो, जो इस्लाम आपको दिन में दर्जनों दफा मिसवाक करने का हुक्म दे रहा हो, वो गुटखा आपके मुंह में बर्दाश्त करेगा जो वो मजहब? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह उठते ही मिसवाक, हर नमाज में मिसवाक, इतना दांतों को साफ रख रहे हैं। तो चलो आप मिसवाक नहीं करते, इस्लाम के हुक्म को छोड़ दिया, या ब्रश नहीं करते, दांत साफ नहीं करते, इस्लाम के हुक्म को छोड़ दिया, हुक्म के ऑपोजिट तो ना चलो ना। आपने तो हुक्म छोड़ा भी कि दांत साफ नहीं कर रहे, ऊपर से गंदा करने का पूरा इंतजाम, और गंदा भी ऐसा नहीं कि चलो कोई रोटियों या गोश्त फंसा हुआ है, गंद गुटके के मरीजों के आप मुंह देखा करो अपनी जिम्मेदारी पे। ऐसा ना आप कह के मुफ्ती आपने मशवरा दिया तो हम देख रहे हैं, कैसा गंद माजरत के साथ कोई गुटके की मरीज बैठे हुए, भाई माजरत जी नहीं, वो कहेंगे हम अपने खिलाफ थोड़ी सुनने के लिए आए हैं, एहतियातन। तो किस कदर गंद भरा हुआ होता है मुंह के अंदर, तो ये इस्लाम बर्दाश्त करेगा इस गंदगी को जो आपको बार बार अस्वाक व तातुरु मिन सुननिल अंबिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिसवाक यानी दांतों को साफ रखना और खुशबू का इस्तेमाल ये पैगंबरों की सुन्नत है। सारे पैगंबरों में ये चीज कॉमन थी, आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने पैगंबर आए हैं सबके दांत चमकते थे, हर वक्त साफ रहते थे, और सबकी जिस्म से खुशबू आती थी। गुटके वाला इस पैगंबरों की इन सुन्नतों के बिल्कुल अपोजिट चलता है कि नहीं चलता? बिल्कुल उल्टा चल रहा है वो। लेकिन आप बोलो नहीं छूटेगा, भाई आदत पड़ गई है, नमाज छोड़ने की आदत पड़ गई है। हमारे एक दोस्त थे, हम जहाँ रहा करते थे ना, तो नमाज पढ़ने के लिए हम जब मस्जिद में आते तो हमारे एक दोस्त थे, उनकी हमेशा फजर में एक रकत निकलती थी, हमेशा। हम उनसे कहते थे यार चलो कभी हो गया, रोजाना ही आपकी एक रकत निकली रही होती है।
انہوں نے کہا کیا کروں یار, میں بس جب بھی پہنچتا ہوں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, وہ یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے, اور کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. ہم نے کہا چلو نماز جب 5 منٹ آگے ہوگی تو آپ کو مزید 5 منٹ کا ٹائم مل جائے گا, مزید 5 منٹ کا ٹائم مل جائے گا. تو چلو ابھی گرمیوں میں نماز ذرا جلدی ہو رہی ہے, تو رات کو دیر سے سوتے ہوگے, صبح اٹھتے اٹھتے کوئی مسئلہ ہوتا ہوگا, تعویل کرتا ہے نا انسان. دوسرے کے بارے میں تو اچھی تعویل ہی کرنی چاہیے نا. اپنے بارے میں انسان بدگمان ہو, دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھ. تو ہم اچھا گمان رکھتے تھے, مجھ سے کہتے تھے کوئی بات نہیں, اب نماز جب 5, 10, 15 منٹ آگے ہوگی تو اب آپ کو ٹائم زیادہ مل جائے گا. 5 منٹ بھی آگے ہو گئی تو 1 رکعت تو مل جائے گی نا مزید. لیکن ہم دیکھتے تھے نماز 5 منٹ آگے, وہ بھی 5 منٹ آگے اسی حساب سے. نماز 20 منٹ آگے تو وہ بھی 20 منٹ آگیا. اور میرا خیال ہے 15 سال میں نے ان کو اسی حالت میں دیکھا ہے, ہمیشہ 1 رکعت ان کی نکل رہی ہے. یہ بھی نشہ ہے, چرس اور ہیروئن کی طرح, ٹائم پہ نہ پہنچنے کا نشہ. چلو غنیمتیں پڑھ رہے تھے, یہ بھی بڑی بات ہے, لیکن میں ان سے کہتا تھا جب جو نہیں پڑھ رہا اس پر تو اعتراض نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ تو سست ہے 1 نمبر کا نا, کاہل ہے, اس نے تو پڑھنی نہیں ہے. لیکن آپ نے قربانی تو دے دی نا, نیند قربان ہو گئی, وضو کر لیا, مسجد کی طرف آ گئے, سردی گرمی کا خیال نہیں کیا, تو جب یہ اتنی ٹینشن لینی ہے ہی تو یار 5 منٹ پہلے آ جاؤ. لیکن لت پڑ جاتی ہے انسان کو, حقیقت بتا رہا ہوں میں. آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں صف اول کے نمازی وہ صف اول ہی کے ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ آتے ہیں پہلے. دوسری صف کے نمازی پورے سال دوسری, تیسری کے نمازی پورے سال تیسری میں ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے. تو زیادہ تر جو گناہ ہوتے ہیں یا جو برائیاں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں, ان لوگوں کی جو آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں, آخرت کو بنانا بھی چاہتے ہیں, ان کے زیادہ تر مسائل یہ ہے کہ ان کو کسی نہ کسی برائی کی لت پڑ چکی ہوتی ہے, عادت پڑ چکی ہوتی ہے, اور وہ اس کو چھوڑنے میں سیریس نہیں ہوتے, اور وہ بس ایک عذر کرتے یار ہمیں کیا ہو گئی ہے, عادت ہو گئی ہے, ہم سے نہیں چھوٹتی. جس کو جماعت چھوڑنے کی عادت ہو جائے وہ جماعت سے نہیں پڑھتا, جس کو نمازیں قضا کرنے کی عادت ہو جائے اس کے لیے نماز پڑھنا وبال جان ہے. کہہ رہے کیسے پڑھے, اٹھے کیسے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی خانقاہ میں ایک صاحب آئے, پہلے تو لوگ بزرگوں کے پاس جا کے اپنی اصلاح کرواتے تھے, ان سے فجر میں اٹھا نہیں جاتا تھا, اور تھے بھی ڈاکٹر. حضرت کو خط لکھا کہ مجھ سے نہیں اٹھا جاتا, میری نیند بہت گہری ہے, کچھ بھی ہو جائے میں نہیں اٹھ سکتا فجر میں. تو آگئے خانقاہ میں, حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے سو جائیں آپ, صبح دیکھتے ہیں. نہیں اٹھے صبح, 4 آدمیوں کے ذمے لگایا ان کو اٹھاؤ, لیکن وہ ایسی نیند, بھائی نہیں اٹھا, بھائی نہیں اٹھ سکتا, میں نہیں اٹھ سکتا بھائی, بہت سخت نیند آ رہی. تو 2-4 دفعہ حضرت نے ٹرائی کیا, دیکھا کہ یہ تمیز سے سمجھ میں ان کے بات نہیں آ رہے. تو حضرت کے جنات کی ٹھکائی والے واقعات بھی انہوں نے پڑھے ہوئے تھے. ایک جن کسی طالب علم پہ آ گیا تھا, تو وہ طالب علم بہت ساری جگہوں پر گیا, یعنی اس کے گھر والے لے کر گئے, وہ جن اتر کے نہیں دے رہا تھا نا, اور جن کا کہنا یہ تھا میں بنگلہ دیش سے آیا ہوں, اس کو بنگلہ دیش لے کے جاؤں گا میں. تو ہمارے حضرت کے ہاں وہ آیا, تو حضرت گئے اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے, تو اس وقت وہ جن اس کے اوپر آیا ہوا تھا. اب جن جب آیا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ حضرت پہ حملہ کرنے لگا وہ. تو جنات سے جو ڈرتا ہے نا وہ گیا کام سے, یہ ذہن میں رکھو. حضرت نے آگے بڑھ کے نا, وہ ہوا میں اچھل رہا تھا کمبخت, اصل میں تو طالب علم تھا لیکن اس پہ جن چڑھا ہوا تھا نا, تو وہ ہوا میں اچھل رہا ہے. تو حضرت کا ہاتھ بھی ماشاءاللہ لمبا, لدھیانہ کے پنجاب سے تعلق تھا حضرت کا. ہوتا ہے نا پنجاب کے بڑے بڑے ماشاءاللہ زمیندار ہوتے ہیں, بڑی بڑی پگڑیاں ہوتی ہیں, تو حضرت کی ہائٹ بھی اچھی تھی, تو ہاتھ بھی لمبا. تو جیسے ہی وہ اچھل کے قریب آیا, حضرت نے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اس کی, اتنی زور سے مارا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گیا. کافی دیر بعد اسے ہوش آیا, اس نے کہا ہم جا رہے ہیں اس نے کہا ہم جا رہے ہیں. اور وہ حضرت کا تماچا جنات میں مشہور ہو گیا تھا. اس کے بعد بہت دفعہ ایسا ہوا کسی پہ جن آیا, یہ واقعہ حضرت کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے, ہم نے تو براہ راست سنا ہے. کئی بار ایسا ہوا کہ کسی پہ جن آیا, اس نے حضرت کو فون کیا, تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. حضرت جب پہنچے تو بندہ بالکل ٹھیک تھا. اہل خانہ نے بتایا کہ جنات یہ کہہ کر گئے ہیں کہ مفتی رشید احمد صاحب آ رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں, مفتی صاحب آ رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں. روب بٹھاؤ روب. واقعہ آئی گئے تو اپنا بھی سنا دو. کسی پہ جن آیا ہوا تھا ہمارے کسی ریلیٹو پہ. میں تو یہ عاملوں کو مانتا نہیں ہوں, اور نہ ان کے پاس کسی کو لے کے جانے کا مشورہ دیتا ہوں. تو جن پہ آیا ہوا تھا ان کے تعویذ گنڈے تو نکلوا کے ہم نے سارے پھینکوا دیے, ہم نے کہا کچھ بھی نہیں ہے وہ, لیکن وہ سچی مچی کا جن تھا, ٹھیک. تو مجھے دھمکی دے رہا تھا کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. اچھا یہ بات بھی ہے تقریباً 2009 یا 10 کی. اس وقت میں بہت ہی باریک تھا. جن لوگوں نے میرا 10 سال پرانا ماضی دیکھا ہے نا, ان کو پتا ہے میں تو 2013 کے بعد تھوڑا سا جسم پہ گوشت آیا ہے, ورنہ تو کہیں گرتے تھے تو ڈائریکٹ ہڈی شروع ہو جاتی تھی, ڈائریکٹ ہڈی پہ چوٹ آتی تھی. بہت پتلا نہیں, باریک. تو اتنا باریک تھا میں, اور جس پہ جن آیا وہ ماشاءاللہ اچھے خاصے صحت مند تھے. تو اب
ایسا نہ ہو مجھے جنات اتارنے کے لیے کال کرنا شروع کر دیں, ہمارے یہاں بھی آیا ہوا ہے, آپ آ جائیں. تو میں یہ کام نہیں کرتا. یہ جو میں آپ کو بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ یہ خود ہی کر لو, ٹھیک ہے. وہ شاعر ہے سلمان گیلانی, بڑا اچھا شعر ہے, شعر تو یاد نہیں آ رہا, اس کا مفہوم یاد ہے کہ ایک آدمی نے فون کیا کہ تیری بیوی پہ جن چڑھ گیا. کسی کو کہا نا فون کر کے کہ تیری بیوی پہ جن چڑھ گیا, گھر آ. وہ کہہ رہا پنگا جن نے خود ہی لیا ہے, خود ہی بھگتے گا, ہم نے تھوڑی کہا. تو میں گیا وہاں پہ, تو مجھے وہ دھمکیاں دے رہا تھا, آواز بدلی ہوئی تھی اور دھمکیاں دے رہا تھا, میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. اب میں بہت ہی باریک تھا, میں نے یہ اپنی آستینیں ایسے کر کے چڑھائی. حالانکہ ویسے اگر آستینیں اس دنوں میں چڑھاتا نا تو کسی کو خوف نہیں آتا. وہ کہتا یار ابھی تک تو معاملہ چھپا ہوا تھا, ہم سمجھے شاید کوئی مسل وسل بنے ہوئے ہوں گے. تو میں نے ایسے آستینیں چڑھائی. میں نے کہا تیری ایسی کی تیسی. 2-4 دفعہ ایسے دھمکیاں دی ہیں بس. پھر آیت الکرسی پڑھ کے جب پھونک لگاتا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت زور زور سے مار رہا ہے, جن کو ایسے لگتا تھا. وہ بھاگ گیا الحمدللہ. تو ان میں یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے, یہ کانفیڈنس کا کمال ہے. تو جن کو زیادہ لفٹ بولو نہیں کرایا کرے. اور ان میں اکثر کیسز فیک بھی ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ناظم آباد میں ایک نوجوان پہ جن چڑھ گیا تھا, اس نے ادھم مچائی ہوئی تھی. اس کے رشتہ دار اس کو لے کر آ گئے ہمارے استاذ کے پاس کہ اس پہ جن چڑھ گیا, کچھ کرو. انہوں نے اس کو تنہائی میں لے کر گئے. اچھا وہ جن عربی بول رہے ہیں. اب یہ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ تو رکشہ چلانے والا آدمی ہے, لڑکا ہے, عربی کہاں سے آ گئی؟ تو سعودی عرب سے جن آیا ہے. یہ جن آیا کہاں سے؟ عربی جن ہے. تو انہوں نے دروازہ بند کر کے اس کی لگائی ہے طبیعت سے کٹ. بولا مجھے پتا ہے تیرے پہ جن ون نہیں ہے, تو سچ سچ بتا دے معاملہ کیا ہے. جب طبیعت سے کٹ تھوڑی بہت کٹ سے نہیں ہوتا, یہ بڑے ڈرامے باز ہوتے ہیں. طبیعت سے لگی ہے نا کٹ, تو اس نے بولا اچھا مارو نہیں, آپ کو بتا رہا ہوں مجھے کسی سے عشق ہو گیا ہے, میں اپنے اوپر جن کا بہانہ کر کے میں کہتا ہوں اس کے گھر لے کے جاؤ. جب اس کے گھر جاتا ہوں تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں. تو مجھے بار بار بہانے سے محبوبہ کے گھر لے کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کمبخت تو عربی کیسے بول رہا ہے؟ کہہ رہے فضائل اعمال کی جو عربی عبارتیں ہیں وہ رٹ کے یاد کی ہے میں نے. ٹھیک, فضائل اعمال سے جو عربی عبارتیں ہیں نا وہ رٹا لگا لگا کے یاد کی ہیں, اور کچھ عربی نہیں آتا. ہاں تو مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تماشا مشہور تھا. تو حضرت نے کچھ لوگوں کو ان کے ذمے لگایا کہ اٹھے. جب نہیں اٹھے نا وہ, تو حضرت ان کو بتایا کہ ان سے کہو کہ میں آ رہا ہوں, اور پھر میں وہی تماچا لگاؤں گا جو ادھر لگایا تھا. تو حضرت فرماتے ہیں جیسے ہی میں گیا نا ایک دم تمیز سے اٹھ کے بیٹھے ہوئے. اب وہ کہاں گئی وہ کہ مجھ سے اٹھا ہی نہیں جاتا, میں ہو ہی نہیں سکتا, میں کیسے اٹھوں گا, میں یہ کیسے ہوں گا. تو یا تو اپنے اوپر کوئی تماچا لگانے کے لیے بندہ رکھو, وہ اٹھائے گا آپ کو. اور اگر کوئی تماچا لگانے والا نہیں ہے میرے بھائی, تو پھر اپنے خود ہی تماچے لگایا کرو, سزا دیا کرو اپنے آپ کو. جس دن فجر کی جماعت نکل گئی ناشتہ گول, ناشتہ نہیں کریں گے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ جس خدا نے تمہیں صبح اپنے سامنے حاضری کا حکم دیا, سارا دن کھلاتا ہے پلاتا ہے, صبح کہہ رہے میرے سامنے آ جاؤ, تو تمہارے منہ سے نوالا اترتا کیسے ہے جس دن فجر چھوڑ دیتے ہو؟ اس کے پیڑے تو کھا رہے ہو جو وہ دے رہے تمہیں. صبح کا ناشتہ وہ کرے جو فجر کی نماز پڑھے. اے اللہ ہم نے تیری عبادت کی ہے, اب ہم اس کے لائق ہے کہ تیرے رزق سے ہم فائدہ اٹھائیں, اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. مفتی صاحب, قاری صاحب جو بچوں کو مارتے ہیں اس کے خلاف آپ بھی اور بہت سے حضرات آواز اٹھاتے ہیں اور بہت فائدہ ہو رہا ہے, لیکن قاریوں کو ملنے والی سہولتوں پر کوئی نہیں بولتا, ان کی تنخواہ پر کوئی نہیں بولتا. قاریوں کو اچھی تنخواہ دینی چاہیے, بہت ٹائم خرچ کرتے ہیں. بچوں کو پڑھانا خدا کی قسم 8-10 بچے ہوں نا شرارتی ہوں, سنبھالنا بہت مشکل کام ہے ان کو. میرے لیے تو مشکل نہیں ہے, میں نے 50-60 بچے اکٹھے پڑھائے ہیں بڑے ہنس کھیل کے. لیکن کچھ قاریوں کا اپنا بھی شاید دماغ آؤٹ ہوتا ہے واللہ عالم. بچوں کو بڑے مزے سے یعنی محبت سے لطیفے سنا کے پڑھا لو تو پڑھ لیں گے. آپ بلا وجہ چنگیز خان بن کے پڑھاؤ گے تو وہ پھر انجوائے نہیں کرتے, وہ پھر پریشان ہوتے ہیں. لیکن بہرحال قاریوں کی محنت بہت زیادہ ہوتی ہے, ان کی تنخواہیں بہت ہونی چاہیے, اچھی ہونی چاہیے, اور کیمرے لگے ہوئے ہوں کہ مارنا تو دور کی بات, بچوں کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت. بولو, مارنے کا لفظ بہت آگے کا ہے, آپ نے بہت غلط بات کر دی ہے. میں مارنے کے خلاف نہیں ہوں, ہاتھ لگانے کے خلاف ہوں. یہ دور فساد کا دور ہے, اس میں کسی پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. کل ہمارے ایک دوست نے بڑی اچھی بات کی, بالکل ٹھیک کی, کہ آج کل بچیوں سے زیادہ نا بچے غیر محفوظ ہیں. بچے غیر محفوظ ہیں. 7-8 سال کے بچوں کو کزنوں کے ساتھ بھی سونے مت دو, کسی کے ساتھ سونے مت دو, گھر میں سوئیں اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بس. باہر کسی پہ بھی اعتماد مت کرو. میں نہیں کہہ رہا بدگمان ہو کے کزن برا ہے, نہیں ہوگا بھائی برا, لیکن 100 میں 1 برا ہوتا ہے, اس کے چہرے پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا. یہ جو بچوں والی بیماری ہے نا, یہ اتنی غلیظ گندی چمٹتی ہے نا, یہ چھوٹتی نہیں ہے اتنے آرام سے, کیونکہ اس نے غلط کام کر کے اپنے آپ کو عادی بنا لیا ہوتا ہے.
تو اس لیے میرے پاس آئے ہیں کچھ لڑکے جو کے بن چکے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم تو بیزار آ گئے ہیں, ہمیں عورت میں رغبت نہیں ہے. میں کہ ہوا کیا تھا, ہسٹری جب تلاش کرو نا تو کسی کزن کے ساتھ کسی شادی میں سو رہے تھے, اس کزن نے گڑبڑ کی, اس سے ان کو کیا پڑ گئی عادت. اور اللہ ماں فرمائے بعض اب چاچا ماما تک بھی انوالو ہو جاتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے ایسے چاچے مامے, ہمارے سوسائٹی میں نہیں ہوتے, زیادہ میجورٹی اچھی ہی ہے, کوئی بدگمان نہ ہو کسی سے. میں صرف احتیاط کی بات کر رہا ہوں. مسجد میں آتے ہو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آؤ, ساتھ لے کے جاؤ. تو یہ بہت بڑی بیماری ہماری سوسائٹی میں پھیل چکی ہے. تو بچیوں سے زیادہ حفاظت کس کی کرنی پڑ رہی ہے, بچوں کی. اور فیس بک پہ لازمی نظر رکھو, بچوں کو فیس بک پہ بھی گئے لوگوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے, وہ پھر بچوں کو وہاں آئی ڈی بنا کے وہاں خراب کر رہے ہوتے ہیں. تو قاری ہو, مفتی ہو, حضرت جی ہو, یا کوئی اسکول ٹیچر ہو, پروفیسر ہو, لیکچرار ہو, رکشے والا ہو, ٹیکسی والا ہو, کوئی بھی ہو, ہاتھ لگانے کی اجازت بولو نہیں. صرف ٹوپی رکھی جی ذرا بچہ, صرف ٹوپی ایسے بس, اتنا پیار کرنا کیا ہے کافی ہے. بس یہاں سے یہ نگرانی کیا کرو, قاری مانیں گے نہیں اتنی جلدی. بولو ہاتھ لگانے کی. ہمارے یہاں بھی قاری صبح آتے ہیں, کچھ بچوں کو پڑھاتے ہیں, میں ان کو بتایا, حالانکہ بہت نیک قاری ہے, میں خصوصاتی طور پہ جانتا ہوں, وہ برا نہیں ہے, لیکن پھر بھی پہلے ہم نے بتا دیا بھائی کیمرے لگے ہوئے ہیں, پہلے ہم نے بتا دیا, حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ بندہ ایک نمبر ہے, لیکن پھر بھی ہم نے پہلے کیا بتا دیا, اور احتیاط کے لیے بھائی کیمرے لگے ہوئے, ہر وقت دیکھا جا رہا ہے, آپ کو ہاتھ نہیں لگانا ہے بچے کو, صحیح ہے نا. اس کو ہم نے, اب وہ کہتا ہے اچھا میں برا ہوں, نہیں قاری صاحب آپ بہت نیک ہو, ہماری پالیسی ہے کہ اس میں حاجی پاجی دیکھنا ہی نہیں ہے, بچے کو ہاتھ لگانے کی اجازت, ختم, قصہ ختم ہو. اچھا لیکن قاریوں کی تنخواہیں بھی دو, اچھی تنخواہ دو قاریوں. قرآن پڑھا رہا ہے یار تمہارے بچے کو, انگلش پڑھانے والے کو دے دیتے ہو اچھی تنخواہ, قرآن پڑھانے والے کو ایسے ٹرکایا ہوا ہے. میں عدیل احمد خان, میری شادی ہوئی, اب نام بیگم کا لکھا ہوا ہے یار, جو کورنگی کراچی دارالعلوم میں رہتی ہیں, گھر میں امی اور والدہ وائف کی لڑائی ہوئی, جس پر میری بیوی بچے کو لے کر چلی گئی, اور میرا 2 سال کا بچہ ہے, اسے بھی لے گئی. لڑائی اتنی ہو گئی کہ گھر آنا, گھر والوں نے بہت لمبا سوال ہے یار, یہ سوال دارالفتہ میں جمع کرایا کرو. خلاصہ ہے کہ خلا لے کے کہیں اور شادی کر لی. تو خلا پہ تو میں بولتا رہتا ہوں جی, پہلے یہ تو ہو جائے نا مکمل. خلا کو دیکھو, اللہ نے بیوی کو طلاق کا اختیار کس کو دیا ہے, مرد کو. جج اپنی بیوی کو دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتا. تو اب خلا کے پورے ڈاکومنٹس بھیج دیں آپ, ہم پڑھ لیں گے کہ جج نے کس بات کو بنیاد بنایا ہے, گواہ اس نے پیش کیے نہیں کیے, کس ہم نے تو ایک طرفہ بات سنی ہے نا, اس کی تو بات سنی نہیں عورت کی. تو کبھی بھی ایک طرفہ بات سن کے کبھی بھی فیصلہ نہیں کیا جاتا. جو بھی خاتون ہیں انہوں نے جو خلا جس بیس پہ لیا ہے اس کے ڈاکومنٹس ہمارے پاس یہاں بھجوا دیں تو ہم پڑھ کے دیکھ لیں گے. 99% تو کل عدم ہی ہوتا ہے خلا, لیکن پھر بھی بعض دفعہ ویلڈ ریزن لکھی ہوئی ہوتی ہے, اور اس پہ گواہ بھی پیش کر کے ثابت بھی کیا ہوا ہوتا ہے, اور شوہر نوٹس ملنے کے باوجود کورٹ میں جا بھی نہیں رہا ہوتا. تو اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر تو خلا وہ کل عدم نہیں ہوتا, پھر وہ تنسیخ نکاح ہوتی ہے. جی دیکھو, ضاد کا جو مخرج ہے نا وہ دالین نہیں ہے, دالین, یہ بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. غلط دالین پڑھنا بالکل غلط ہے. اس پہ مفتی رشید احمد صاحب کا رسالہ موجود ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں حرمین کے علماء اور ان لوگوں کے علماء کی رائے میں اختلاف ہے, یہ بالکل غلط ہے. حرمین کے علماء ایسے ہی پڑھتے ہیں جو حرمین کے قاری ہیں, جس کے ہم قائل ہیں. دالین وہ بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے, آپ ان کی قرات غور سے سن لو. البتہ یہ لفظ مشکل ہے, تو مشکل قرآن کے جو الفاظ کے مخارج مشکل ہیں اس مشکل کو فقہا نے آسان کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ عامی آدمی اگر وا کے مشابہ پڑھ لے, ضالین پڑھ لے, نماز ہو جائے گی, کیونکہ اسلام پوری دنیا کے انسانوں کے لیے, صرف عربوں کے لیے نہیں ہے. تو یہ بہت پہلے فقہا یہ مسئلہ حل کر چکے. جب اسلام پھیلا تو بہت سے اجمیوں سے بہت سارے الفاظ نکل ہی رہے تھے, تو جو جتنے نکل جائیں اتنے کیا ہے کافی ہے. اسی کے ساتھ بہتر ہے کسی قاری سے مشق کریں, پراپر وے میں قرآن پڑھیں. پھر بھی اگر نہیں, ایک لفظ مشکل ہے آپ کے لیے, جس کی جو زبان نہیں ہوتی اس کے لیے بعض دفعہ وہ الفاظ نکالنا مشکل ہوتے ہیں. پوری طور پر اس کی پروننسیشن اس وقت صحیح ہوتی ہے جب بچپن سے پڑھا ہو. بڑے ہو کر اب جو انگلش سیکھتے ہیں, بڑے ہو کر وہ والی انگلش بول ہی نہیں سکتے جو گورے بول رہے ہیں, ناممکنات میں سے ہے. تو وہ جب ہی آئے گی وہ انگلش, جب آپ وہیں بچپن سے وہیں رہو گے, ورنہ نہیں آ سکتی. تو عربی کا بھی ایسا ہی ہے, جو قرآنی عربی ہے, بلکہ عرب جو ہے نا, عرب جو بڑے ہو کر قرآن سیکھتے ہیں وہ بھی نہیں وہ والی ہے قدیم عربی بول سکتے, ان کے لہجوں میں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو جو بچپن سے سیکھتا ہے وہ صحیح پڑھ لیتا ہے, جو نہیں سیکھتا تو پھر اس کے لیے مشکل ہوتی ہے. تو اس مشکل کا حل فقہا نے پہلے صدیوں پہلے بیان کر دیا ہے کہ ہو جائے گی نماز, جس طرح بھی پڑھ لے, حتی الامکان کوشش کرے صحیح, لیکن زیادہ وہمی نہ بنے. وہ گھنٹے لگا دیا دعادی پہ, یوں ہو رہا ہے, کبھی یوں گھوم رہا ہے, ایسے وہمی. وہ پاگل میں نے بہت دیکھے ہیں. ہمارے محلے میں ایک پاگل رہا کرتا تھا, کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, غیبت نہیں ہوگی انشاءاللہ. میرے ساتھ کبھی کبھار نماز پڑھتا تھا, میرا دماغ کھا جاتا تھا. وہ اس کو الحمد کا ہاں نہیں نکلتا تھا منہ سے,
الحمد یوں کر کے نکال رہا ہوتا تھا. ابے بس کر یار. وہی لطیفہ ہے نا, قاری صاحب بچے کو پڑھا رہے تھے, بچے بولو ہا, اب قاری صاحب جیسا گلا تو بچے کا نہیں, تو اس نے کہا ہا, حلق سے نکالو حلوا, وہ کہہ رہے حلوا, پھر کہہ رہے حلق سے نکالو, بچے کی ماں نے کہا حلق سے نہ نکالو, میں پکا کے کھلا دوں گی, خدا کے لیے بچے کو ٹائم. ایک قاری صاحب گئے مٹھائی کی دکان پہ, کہتے ہیں شیرہ ہے, شیرہ نہیں کہتے ہیں مگر اتنا گاڑا نہیں ہے, نارمل شیرہ ہمارا. تو اس لیے وعد کی ٹینشن نہ لیں زیادہ, آرام سے پڑھ لیا کریں. تو کیا جا رہا ہے اس میں, بس نارمل اسپیڈ سے پڑھیں, نہ بہت آرام سے نہ بہت تیز. تو قاعدہ کا بھی کوئی, بس آپ کی نماز صحیح ہو رہی ہے, ٹینشن میں نہ جائیں نہ دوسروں کو ٹینشن. جزاک بالکل صحیح پڑھ رہے ہیں آپ, جزاک وہمی نہ بنے, پڑھ رہے ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. یہ بہت مبالغہ آرائی کر کے شیعہ لوگ بیان کرتے ہیں حضرت عمر نے ظلم کیا, گھر جلا دیا. یہ ابے بھائی یہ سب کچھ کیا ہوتا تو حضرت علی کے حضرت عمر سے اختلاف محبتیں ہوتی, اور حضرت عمر اپنے بعد اپنا جانشین حضرت علی کو بناتے ہیں. ایسی باتیں کر رہے ہو یار, مدعی سست اور گواہ چست والی باتیں ہیں یہ. اور اس کی عمر بن خطاب جیسے شخص سے آپ یہ توقع رکھیں گے جو نبی کی بیٹی کو وہ عزت نہ دے, جو حسن و حسین کو عزت دے رہے ہیں. جب ایران فتح ہوا ہے نا, تو وہاں کے شہزادوں, وہاں کے جو ایران کے بادشاہوں کی جو بیٹیاں تھیں شہزادیاں, حضرت عمر نے اسپیشلی, کیونکہ بڑی خوبصورت تھی وہ اور بادشاہوں کے گھر میں پلی ہوئی, الگ سے سیدنا حسن سے اور حسین رضی اللہ عنہ سے شادی کروائی تھی ان کی. یا تو حضرت حسن سے یا حسین سے, یا دونوں سے بھی. مجھے واقعہ پڑے ہوئے بہت ٹائم ہو گیا, صحیح سند سے ثابت ہے کہ بھائی یہ شہزادیاں ہیں تو کس کو ملیں گی, یہ شہزادوں کو ملیں گی. بہت پروٹوکول دیا کرتے تھے. حضرت عثمان کے گھر کا جب محاصرہ ہوا ہے تو ان کی حفاظت کے لیے حسن و حسین کو بھیجا ہے حضرت علی نے. کتنا یعنی جان ہتھیلی پر رکھ کر حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے. کس کے بیٹے, سیدہ فاطمہ کے بیٹے. اتنے اچھے تعلقات تھے, تو وہاں اتنے اچھے تعلقات تھے. انہوں نے بس, میں نے بتایا اہل بیت کی محبت کا نام لے کے کچھ بھی کر لو. اس واقعی نہیں, تھوڑا بہت تو اختلاف ہوا تھا وراثت کے مسئلے پر, لیکن جتنا ہوا تھا اتنا بیان کرنا چاہیے نا. تو تھوڑا بہت اختلاف تو نیچرل ہے بھائی, بڑے بڑے لوگوں میں ہو جاتا ہے. اور یہ اختلاف صرف سیدنا عمر کا نہیں ہوا, اہل بیت کا آپس میں بھی ہوا ہے. صحابہ بھی انسان تھے, کوئی مالی معاملات پہ ان کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے, وراثت کے مسئلے پہ ان کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے, آج بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگوں میں, تو وہ بھی تو انسان تھے نا. تو یہ صرف سیدنا عمر کا یا حضرت ابو بکر کا نہیں ہوا, اہل بیت کا آپس میں بھی ہوا ہے. صحیح مسلم میں حدیثیں موجود ہیں. تو لیکن اس اختلاف کو بڑے اعتدال سے بیان کیا جاتا ہے, جتنا ہے اتنا رکھ کے بیان کیا جاتا ہے. لیکن چونکہ سیدنا عمر سے آپ کو ذاتی بغض ہے یا حضرت معاویہ سے ذاتی بغض ہے, وہاں جب بات آئے گی ایک دم زمین آسمان کے قلابے ملا کے مجلسیں گرم کی جاتی ہیں, رلایا جاتا ہے, اور جو چل رہا ہے مارکیٹ میں آپ کے سامنے. شیعہ اور قادیانی فرقے میں کیا پڑھ کے قادیانیوں کے شیعوں کی بہت ساری قسمیں ہیں, اس لیے علی الاطلاق ان کو کافر نہیں کہا جاتا ہے, جبکہ قادیانیوں کو علی الاطلاق کافر کہا جاتا ہے. وہ صاف طور پہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں. تو شیعوں کے تو اتنے ہیں کہ ہر شخص کا ایک الگ ہی نظریہ ہوتا ہے. ان میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم صحابہ کو برا بالکل نہیں کہتے, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے علماء نے احتیاط کی ہے, کیونکہ قادیانیوں کا تو سب کا ایک متفقون علیہ عقیدہ ہے کہ نبی کو وہ آخری نبی نہیں مانتے. تو یہ تو بالکل اجماع امت کے, قرآن کے, حدیثوں کے, متواتر حدیثوں کے خلاف ہے. تو حضرت ایک عالم کا ملفوظ پڑھا کہ مفہوم یہ کہ غیر عالم یا جس کا ایمان ٹھیک نہ ہو, اسے علماء کہنا جائز نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھٹکے ہوئے طبقے کو یا انسان کو ادب والے الفاظ استعمال کرنا, پتہ نہیں کیا لکھا ہوا میرے بھائی. معاشرتی علوم کے سوال نہیں پوچھا کرو یار, سادہ سادہ سوال پوچھا کرو. کوئی بات مشہور تواتر سے ثابت ہو لیکن قرآن و صحیح حدیث سے ٹکرا رہی ہو تو ایسا ممکن ہے. ایسی بات کا کیا حکم یا کیا حیثیت ہوگی؟ ایسی بات جو تواتر سے ثابت ہو نبی سے, اور وہ قرآن کی کسی آیت سے ٹکرا رہی ہو, تو اس میں جو متواتر چیز ہے اس کو ترجیح دی جائے گی, قرآن کی آیت کو منسوخ سمجھا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں. دیکھو قرآن میں آتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین. یہ آیت ہے کہ تم میں سے جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے اس پر وصیت کرنا لازم ہے. یعنی اس سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ والدین کو اتنا اور فلاں فلاں کو اتنا دے دینا. یہ آیت ہے. دوسری طرف قرآن میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے بتا دیا اولاد کا کتنا حق ہے, یہ بھی بتا دیا. اب دونوں آیتوں کو ملاؤ تو اس کا مطلب ہے کہ تم خود وصیت کر لو, نہیں کی کسی نے تو اس طرح سے تقسیم کر دو, ہے نا. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ لا وصیت لوارث, آپ وارث کے لیے وصیت کر ہی نہیں سکتے, جو اللہ نے حصے متعین کیے وہی ملیں گے. اب یہ حدیث قرآن کی جو پہلی والی آیت ہے اسے ٹکرا رہی ہے کہ نہیں ٹکرا رہی؟ قرآن تو کہہ رہے تم وصیت کر سکتے ہو, حدیث میں آتا ہے وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. تو پوری امت کا اجماع ہے کہ اس حدیث نے قرآن کی اس آیت کو منسوخ کر دیا ہے. اس حدیث نے قرآن کی اس آیت کو یعنی بتا دیا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے.
اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا حدیث میں اتنی طاقت ہے کہ قرآن کی آیت کو منسوخ کر دے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث اگر متواتر ہے تو پھر اس میں یہ طاقت ہے، لیکن اگر وہ خبر واحد ہے تو پھر اس میں یہ طاقت نہیں۔ اب خبر واحد اور متواتر کیا ہوتی ہے؟ میں کورس کرانے والا ہوں اسلام کیا ہے، تین دن کا کورس ہوگا۔ ہمارے ہاں مولانا لوگ مجھ سمیت زیادہ تر بہت ایران توران میں تو چلے جاتے ہیں، لیکن ایک اسلامی ملک میں بچہ پیدا ہو کے مر جاتا ہے، اس کو اسلام کا بنیادی ڈھانچہ اسٹرکچر ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی ہری پگڑی ٹانگے چوڑی ٹانگے پتلی، اسی میں زندگی گزر جاتی ہے اس کی بیچارے، نہیں آئی سمجھ میں بات۔ اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں کس سلسلے میں دنیا میں حاصل ہوا تھا، جو میرا اصل کام تھا وہ کیا تھا۔ مثال کے طور پر میں بڑی اچھی مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں، میری عادت ہے مثالیں بہت دینے کی۔ کبھی لوگ کہتے ہیں دائیں میں بہت جاتے ہیں، بھائی دائیں بائیں نہیں، بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں سمجھا رہا ہوتا ہوں۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ اس سے اسلام کا ایک میسج جا رہا ہے کہ اسلام اس بات کا نام ہے کہ آپ کو اپنے اڑوس پڑوس کا خیال کرنا ہے، یہ اصل میسج اسلام کا یہ ہے۔ لیکن جب یہ حدیث ہم جیسے مولویوں کے پاس آئے گی، ہم جیسے نالائق مولویوں کے پاس، تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ اور پھر وہی چیز پبلک میں بھی لائیں گے۔ اس حدیث میں جو پیغام دیا اس کو فوکس نہیں کیا جائے گا۔ ہم کہیں گے یہ حدیث بخاری میں ہے یا فلاں کتاب میں ہے، دوسرا کہے گا نہیں بخاری میں تو نہیں ہے، یہ تو ابو داؤد کی حدیث ہے، تم نے تو جھوٹ بولا تھا اس دن۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں بخاری میں تو نکال کے دکھا دے یہ حدیث۔ اب میں چیلنج قبول کروں گا، بخاری میں نہیں ملے گی تو میں اپنی غلطی نہیں مانوں گا، پھر میں بولوں گا چلو ترمذی میں تو ہے نا، سند صحیح ہے اس کی۔ وہ کہے گا سند میں تو فلاں راوی ہے، ضعیف راوی ہے، میں پھر اس کو صحیح قرار دینے کی کوشش، مناظرے شروع، اور پھر بالآخر آپ سب لوگ اس حدیث کے ایسے ایکسپرٹ ہو جاؤ گے، ایک جیسے حدیث 2812 کا سب کو نمبر یاد ہو گیا نا، گاڑیوں کے نمبر پلیٹ وغیرہ لگا لو 2812، ایسے ایکسپرٹ ہو جاؤ گے سب حدیث میں، یار یہ بخاری کے صفحہ نمبر فلاں پر ہے، اس حدیث کا یہ راوی ہے، اس کے سند وفات اور اس کے بارے میں سب پی ایچ ڈی، لیکن اس ساری تحقیقات کا پڑوسی کو دھیلے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ نہیں ہے بس، وہ پھر بھی کم بخت بھوکا سو رہا ہوگا، جو حدیث کا منشا تھا کہ پیٹ بھرو ان کا، خود اپنے پیٹ بھرنے کی فکر نہیں کرو۔ اس حدیث کا پڑوسی کو فائدہ ہوگا؟ یہ جو پوری تحقیق، ریسرچ، کتابوں کی ریفرنسز، بولو نا، پڑوسی کو دے گا فائدہ نہیں۔ تو ہم لوگ بھی اسلام پہ بڑی ریسرچ ہوتی ہے، ٹانگیں چوڑی کرنی ہے، ٹانگیں پتلی کرنی ہے، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، 2812 کا بھی پتا ہوگا، فلانے کا بھی پتا ہوگا، بنو امیہ کیا کر کے گئے، بنو عباس نے کیا کیا، پھر شیعہ لوگوں کا کیا مذہب ہے، دیوبندی کیا کہتے ہیں، بریلوی کیا کہتے ہیں، ربیع الاول میں یہ ہونا چاہیے، محرم یہ بابا، یہ ربیع المحرم تو سارے بات کی چیزیں ہیں نا، اسلام تو پہلے آ گیا ہے۔ اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے، کیا بنانا چاہتا ہے ہمیں؟ وہ بھی تو کوئی پیغام ہوگا نا اسلام کے پاس، وہ پیغام دب جاتا ہے ہمارا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرے بیان میں بیٹھو گے آپ کو لگے گا اسلام چاہتا ہے ہر مسلمان 4 شادیاں کرے، جہلم جاؤ گے آپ کو لگے گا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بنو امیہ کو صبح شام گالیاں دو، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ کیا خیال ہے؟ اور کسی اسکالر کو سنو گے